اور یاد رکھیے گا کہ ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یہ فتنے اس قدر شدت پکڑ جائیں گے کہ نعیم بن حماد نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل کیا ہے کہ شام میں اتنے فتنے برپا ہوں گے کہ ایک مقام پر جو ہی فتنہ ختم ہوگا دوسرے مقام پر شروع ہو جائے گا۔ فرمایا اسی دوران فلا تتناہا حتی ینادی مناد من السماء ان امیرکم فلان، اس وقت تک یہ فتنے رکیں گے نہیں جب تک آسمان سے ایک منادی کی ندا نہ آ جائے کہ تمہارا امیر فلاں ہے۔ یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہو چکی ہے، ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ حدیث نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہے جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ آسمان سے یہ آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ کا خلیفہ المہدی ہے، اس کی اطاعت کرو، اور یہ آواز مشرق و مغرب میں گونج اٹھے گی، اور اس آواز کی گونج ایسی ہوگی کہ سونے والے بیدار ہو جائیں گے، اس آواز کو سن کر سونے والے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچ کر اقتدار سنبھالیں گے، اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کے لیے سفیانی اپنی فوج بھیجے گا، اور سفیانی کی یہ فوج بیدا کے مقام پر زمین میں دھس جائے گی۔ اب چونکہ سفیانی کی اس فوج کا زمین میں دھس جانا امام مہدی کے ظہور کی علامات میں سے ایک واضح علامت ہے، اہل علم نے احادیث کی روشنی میں اس علامت کو ظہور مہدی کی ایک بڑی اور واضح علامات میں شمار کیا ہے۔ جب سفیانی کی فوج زمین میں دھس جائے گی، اس علامت کے ظاہر ہونے کے نتیجے میں دنیا بھر کے اہل اللہ، اولیاء اللہ، ابدال الشام، شام کے بڑے بڑے ابدال، اور اصائب عراق مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے مقام ابراہیم اور رکن حجر اسود کے درمیان امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی روشنی میں اصحاب کہف بھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مددگاروں میں شمولیت کے لیے آ جائیں گے۔ اور امام بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے عمدۃ القاری صحیح بخاری کی شرح میں اپنی تحقیق کی روشنی میں اس حدیث کی سند کو مرفوع لکھا ہے۔ اور آگے چل کر دجالی فتنوں کے مقابلوں کی تیاری کے حوالے سے میں کلام کروں گا کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت زندہ ہوئے یا ہماری اولادیں اس وقت موجود ہوں تو دجالی فتنوں سے بچنے کے حوالے سے ہماری حفاظت کے لیے روحانی اور مسنون طریقے کیا ہیں۔ اس ضمن میں سورۃ الکہف کی اہمیت اور سورۃ الکہف اور اصحاب کہف کا جو آپس میں باہمی ربط ہے، اس پر انشاءاللہ آگے چل کر تفصیل سے کلام کروں گا۔ تو میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے پہلے کی اور بعد کی چند بڑی واضح علامات پر کلام کر رہا تھا۔ اسی طرح منصور جو کہ اہل بیت میں سے ہوں گے اور ان کا لقب الحارث ہوگا، اور اہل علم کے نزدیک یہ منصور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی یا چچا زاد ہوں گے، اور ان کی دائیں ہتھیلی پر ایک سیاہ تل ہوگا، اور وہ اس وقت مشرق کے آخری کونے میں ہوں گے اور اہل خراسان کے ساتھ مل کر امام مہدی کے حق میں سفیانی سے براہ راست مقابلہ کریں گے۔ اب اس چچا زاد بھائی کے حوالے سے روایات میں بہت اختلاف ہے، آگے چل کر میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اچھا دیکھیے، سفیانی کی فوج جب اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر زمین میں دھس جائے گی، اس کے بعد کے زمانے میں جب اہل اللہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہوں گے اور عام مسلمان بھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے ہوں گے، پھر وہ وقت آئے گا جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیانی سے جنگ کے لیے روانہ ہو کر حد شام تک سفر کریں گے، اور سفیانی کو گرفتار کر کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیانی کو قتل کریں گے، اور یہاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سفیانی کی تباہ کاریوں، فسادات اور ظلم و ستم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر دنیا یہ نظارہ بھی دیکھے گی کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کے ستونوں کی طرح ظاہر کرے گی۔ کعبۃ اللہ میں جو خزانہ مدفون ہے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نکال کر فی سبیل اللہ تقسیم کریں گے۔ امام مہدی کثرت سے لوگوں میں سونا اور چاندی تقسیم کریں گے، اور لوگ اس قدر دولت مند ہو جائیں گے کہ کسی کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہوگی۔ عوام میں استغنا اور بے نیازی اور زمین کی برکات کا عالم یہ ہوگا کہ خشک لکڑی خشک زمین میں بوئی جائے گی تو وہ سبز ٹہنی بن کر پتوں سمیت نمودار ہوگی، اور مال و دولت کی کثرت و فراوانی اور مسلم دنیا کی اکانومی کی عروج کا عالم یہ ہوگا کہ زندہ لوگوں کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش وہ لوگ جو تنگی کے زمانے میں دنیا سے چل بسے آج وہ زندہ ہوتے اور اس منظر کو دیکھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، آج جب پورا عالم کفر اسلام کے چراغ کو بجھانے کی جد و جہد میں کوشاں ہے، اور تمام مسلم دنیا انتہائی قسم پرسی اور پسماندگی کی کیفیت میں ہے،
جب ایسے مایوس کن حالات میں ہم ان احادیث کو سنتے ہیں تو امید کی ایک کرن نظر آتی ہے، اور یہی وہ امید ہے جو ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ اور محنت کا جذبہ بیدار کرتی ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب ملت اسلامیہ کو اس کے عروج رفتہ سے دوبارہ آشنا کرایا جائے گا، ہمیں ہماری کھوئی ہوئی وراثت پھر ملے گی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت سے ایک مرد عربوں کا حاکم نہ بن جائے۔ اور سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا اللہ جل وعلا مجھ سے یا میرے اہل بیت سے ایک مرد کو بھیجے گا، یملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے یہ زمین ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہے۔ اور سنن نبی داؤد ہی کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا المہدی من عترتی من ولد فاطمہ، وہ کون ہوگا جو دنیا کا نقشہ بدل دے گا؟ فرمایا یہ مہدی میری عطرت سے، میری فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ سبحان اللہ، یاد رکھنا وہ مرد مجاہد جو آج کے اس مفلسی، غربت، قسم پرسی، پسماندگی اور ظلم و ستم کے زمانے کو عدل و انصاف، امن و آشتی، محبت اور رواداری، دولت اور خوشحالی کے زمانے میں بدل دے گا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ فاطمہ تو زہرا کی اولاد میں سے ہوگا، اس کی رگوں میں میرے آقا کا خون دوڑ رہا ہوگا۔ اور امام برزنجی نے الاشاع لاشراط الساعہ میں لکھا ہے کہ یہ وہ دور ہوگا جب آل محمد سے بغض رکھنے والے دنیا سے مٹ جائیں گے، تمام مخلوق اس زمانے میں آل محمد سے محبت کرنے والی ہوگی۔ اچھا، امام مہدی کے دور حکومت میں جو امن و خوشحالی کا دور ہوگا، مال و دولت کا دور ہوگا، جب مسلم دنیا کی اکانومی اپنے عروج پر ہوگی، جس میں وہ کثرت سے سونا اور چاندی تقسیم کریں گے، یہ خوشحالی کا زمانہ انہی 7 سالوں میں ہوگا جو الملحمۃ الکبریٰ سے پہلے ہوں گے۔ یعنی یہ وقت اس سب سے بڑی عالمی جنگ، اس آرمگیڈن سے پہلے آئے گا۔ اور اس الملحمۃ الکبریٰ کے بعد کے زمانے میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ بھی فتح کریں گے اور روم کو بھی فتح کریں گے، اور فتح روم اور قسطنطنیہ کی فتح تک دجال کا خروج نہیں ہوگا۔ یعنی الملحمۃ الکبریٰ سے چند سال گزرنے کے بعد قسطنطنیہ اور روم فتح ہوگا، اس کے بعد پھر دجال کا خروج ہوگا۔